ماما، ہ- ہمارے ساتھ کیوں ہوا ایسے؟ ہم نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ خالے حائمہ خان کے گلے لگ ہچکیوں میں رونے لگی۔ بس چپ ہو جاؤ میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ، چپ ہو جاؤ، حائمہ خان نے اسے چپ کراتے کہا۔ ماما، اس نے ہمیں یہ یہاں یہاں لگایا۔ خالے اپنے بازو گڑتے حائمہ خان سے بولی۔ بس نور بیٹا، جو ہوا بھول جاؤ اسے، آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، بس چپ کر جاؤ۔ زارا خان نرس کے ساتھ اندر آتے حالے سے بولی۔ نرس نے حالے کو انجیکشن دیا، جس کے بعد وہ دوائی کے زیر اثر سو گئی۔ نرس، پیشنٹ کو کب ڈسچارج کیا جائے گا؟ زارا خان نے نرس سے پوچھا۔ کل تک انشاءاللہ آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، نرس کہتے ساتھ باہر نکل گئی۔ اگلے دن حالے کو گھر واپس لے آئے تھے، لیکن وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ سب بھی حالے کو لے کر پریشان تھے۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی تھی کہ تبھی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، کیونکہ آنے والی شخصیت کون ہے وہ جانتی تھی۔ عرش چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ جو نظریں جھکائے اپنی ہتھیلی کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی ہو ان میں۔ حالے، کچھ توقف کے بعد عرش نے اسے پکارا، لیکن آگے سے خاموشی ہی تھی۔ حالے، کچھ تو بات کرو، مجھے تمہاری خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سانس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھی۔ حالے، عرش نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے کہا، جنہیں اس نے ایک ہی جھٹکے میں دور کر دیا۔ چلے جائیں یہاں سے، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ اب کیوں آئے ہیں؟ چلے جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ حالے، دیکھو میری بات سنو، عرش نے اسے چپ کرواتے کہا، لیکن اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہو گئی۔ نہیں سننا ہمیں کچھ۔ تب کہاں تھے آپ جب ہم آپ کو پکار رہے تھے؟ جب وہ درندہ ہمیں نوچ رہا تھا، اس کی غلیظ نظریں ہمیں اپنے اوپر محسوس ہوتی ہیں، اس کی غلیظ نظریں ہمیں ابھی بھی اپنے اوپر محسوس ہوتی ہیں۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، حالے باقاعدہ روتے ہوئے بولی۔ چلے جائیں یہاں سے آپ، ہمیں نہیں بات کرنی آپ سے کوئی، وہ چلاتے ہوئے بولی، اور یہیں عرش خان کا ضبط جواب دے گیا تھا اور وہاں سے نکل گیا اور سیدھا اسفند خان کے کمرے میں آیا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے اسفند خان کو مخاطب کرتے کہا۔ کیا بات ہے عرش؟ اسفند خان نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ بابا، میں لندن جانا چاہتا ہوں، واپسی کا نہیں پتہ کب ہوگی، اس نے بنا تمہید باندھے اسفند خان کو بتایا۔ کب جانا ہے؟ اسفند خان نے اس کی حالت دیکھ اندازہ لگایا تھا کہ وہ حالے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے، اس لیے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ آج رات کی فلائٹ ہے، عرش نے اس کے پوچھنے پر بتایا۔ جیسے تمہاری مرضی عرش، لیکن ایک بار یاد رکھنا، رشتوں کو جگہ دینی چاہیے، لیکن اتنی نہ دیں کہ بعد میں وہ جگہ کبھی بھری نہ جا سکے، اسفند خان نے کہتے اسے گلے لگایا۔ جی بابا، میں جانتا ہوں، عرش نے انہیں گلے لگاتے کہا، اور زارا خان سے مل کر وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل۔ نہ چھیڑ قصہ محبت، بڑی لمبی کہانی ہے، میں زمانے سے نہیں ہارا، بس کسی کی بات مانی ہے۔ عرش کے جانے کا سن کر حالق کو بہت دکھ ہوا۔ اس کی راتیں ہمیشہ عرش کو یاد کرنے سے گزرتی، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ جانے کا بھی اس نے خود کہا تھا، لیکن اب وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ہلی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے، کبھی زلف پہ کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسیں وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شہر سارے بکھر گئے۔ مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے، مگر آج ہم ہیں جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ 1 سال بعد، یہ 1 سال کا عرصہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہ چلا۔ اس عرصے میں کافی کچھ بدل گیا۔ حال نور اب پہلے سے زیادہ کم گو ہو گئی، ہر وقت چپ رہتی، کسی سے نہ زیادہ بات کرتی۔ جھیلیں کیا ہیں اس کی آنکھیں، عمدہ کیا ہے اس کا چہرہ،
میٹھا کیا ہے اس کا لہجہ، خوشبو کیا ہے اس کی سانسیں، سامن کیا ہے اس کا رونا اور بہاریں اس کا ہنسنا، سردی کیا ہے اس کی اداسی اور گرمی اس کا غصہ، کیا پڑھنا ہے اس کا لکھا، کیا سننا ہے اس کی غزلیں، لب کی خواہش اس کا ماتھا، زخم کی خواہش اس کا چھونا، دل کی خواہش اس کا پانا، دنیا کیا ہے ایک جنگل ہے اور تم کیا ہو پیڑ سمجھ لو، اور وہ کیا ہے ایک راہی ہے، تو غم کیا ہے اس سے جدائی، کیا سوچا ہے اس سے محبت، کیا کرتے ہو اس سے محبت، اس کے علاوہ اس سے محبت، مطلب پیشہ اس سے محبت، اس سے محبت، اس سے محبت، اس سے محبت۔ وہ پورے 1 سال بعد پاکستان آیا تھا، گیا وہ اکیلا تھا لیکن واپسی کسی اور کو بھی لے کر آیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور خان ولا کے لیے نکل گئے۔ گھر میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ گاڑی خان ولا میں رکی، فرنٹ ڈور کھول کر وہ باہر نکلا، بلیک شرٹ اور بلیک جینز پہنے، شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے، بالوں کو نفاست سے جیل کی مدد سے سیٹ کیے، وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ دوسری سائڈ سے بلیک جینز اور ریڈ ٹاپ پہنے، کندھوں تک آتے برے بال، اور وہ عرش کو دیکھ مسکرائی، حالے جو آج کھلی فضا میں سانس لینے چھت پر گئی تھی۔ گاڑی کی آواز پر نیچے دیکھا تو نظر اس دشمن جان پر ٹھہر گئی۔ 1 سال بعد وہ اسے دیکھ رہی، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، حالے نے اعتراف کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے ایک لڑکی کو نکلتے دیکھ حالے کو تشویش ہوئی، اور پھر اس لڑکی کا عرش کو دیکھ کر مسکرانا اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں ہاں، یہ 1 سال کم وقت نہیں تھا، اور ہمارے انتظار میں تو نہیں رہ سکے ہوگے، اس لیے شادی کر لی ہوگی، اور ویسے بھی تو صرف منقوا تھے، انہیں کہاں فرق پڑا ہوگا۔ وہ طرح طرح کی باتیں سوچنے لگی۔ کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اسے پتہ بھی نہ چلا۔ عرش جو آگے بڑھنے لگا، یکدم کسی احساس کے تحت اس کی نظریں اوپر کو اٹھیں تو وہ دشمن جان نظر آئی، جبکہ عرش کے دیکھنے پر حالے جلدی سے پیچھے ہٹی اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کی حرکت دیکھ عرش نے تعصب سے سر ہلایا اور اندر چلا گیا۔ پیچھے جینی بھی اندر بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں اس وقت سب بیٹھے تھے، تبھی اس کی بھاری آواز نے سب کو اپنی طرف وعلیکم السلام، ارے عرش تم کب آئے اور بتایا بھی نہیں؟ اسفند خان نے جواب دیتے، بس سوچا سرپرائز دوں سب کو، اس لیے نہیں بتایا۔ عرش کہتے ساتھ آگے بڑھا اور زارا خان سے ملا۔ سب سے مل کر اس نے جینی کا تعارف کروایا، جس کا انتظار کیا وہ نہیں آئی۔ اس کے بعد وہ فریش ہونے روم میں چلا گیا اور جینی کو زارا خان کمرے میں لے گئیں۔ اگلی صبح سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا، حالے بھی خاموش بیٹھی ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد جینی نے عرش سے باہر گھومنے کا کہا اور ساتھ میں حالے کو بھی چلنے کا کہا۔ حالے نے پہلے انکار کر دیا، لیکن پھر اسفند خان کی فرمائش پر وہ بھی راضی ہو گئی۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیونگ سیٹ عرش نے سنبھالی اور اس کے برابر میں جینی بیٹھ گئی، جبکہ حالے سب سے پہلے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، نظریں جھکائے۔ عرش تھوڑی دیر بعد اسے مرر سے دیکھتا رہا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا، جبکہ جینی تو باتیں کیے جا رہی تھی۔ بس عرش کی نظر اچانک آئس کریم پر پڑی تو اس نے گاڑی روک دی اور ان دونوں سے فلیور پوچھے۔ میرے لیے اسٹرابری فلیور، جینی نے جھٹ سے بتایا، جبکہ حالے نے کوئی جواب نہ دیا۔ حالے تم کون سا فلیور لوگی؟ کوئی جواب نہ پا کر عرش نے حالے کو بلایا۔ چاکلیٹ؟ پہلے تو اس نے منع کرنا چاہا، لیکن عرش کے اتنے محبت سے پوچھنے پر وہ انکار ہی نہ کر پائی۔ تھوڑی دیر بعد عرش واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں صرف 2 آئس کریمیں، اس نے ایک جینی کو دی اور دوسری حالے کو۔ یہ کیا تم نے اپنے لیے نہیں لی؟ جینی نے 2 آئس کریمیں دیکھ پوچھا۔ نہیں، مجھے چاکلیٹ فلیور پسند ہے، لیکن وہ ایک ہی تھا تو حالے کے لیے لایا۔ عرش نے کہتے ساتھ حالے کو دیکھا جو آئس کریم تھوڑی کھا چکی تھی۔ اس کی بات سن حالے کو برا لگا، وہ کیسے کھائے جا رہی ہے، پوچھا تک نہیں اسے۔ او ہو، پھر تو تم اسٹرابری فلیور نہیں کھاؤ گے؟ ایک کام کرو، حالے نور کے ساتھ شیئر کر لو۔ کیوں حالے نور؟ جینی نے عرش سے کہتے حالے کی طرف دیکھا، جبکہ جینی کی بات سن حالے آنکھیں حیرت سے پھیلائے پہلے جینی پھر عرش کو دیکھا جو شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب
اس نے جان بوجھ کر کیا تھا یہ۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں حالے کے ساتھ شیئر کر لوں گا، عرش نے کہتے ساتھ حالے کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور کھا گیا۔ وہ جو ہون بنی دیکھ رہی تھی، ہوش تو تب آیا جب عرش نے اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ شاپنگ کی اور واپس گھر آ گئے۔ حالے جو کسی کام سے عرش کے کمرے میں جا رہی تھی، اندر سے آتی آواز پہ وہ وہیں رک گئی۔ تم کب بتاؤ گے اسے، اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا مجھے؟ جینی نے عرش سے کہا۔ بہت جلد، عرش نے سنجیدگی سے جینی سے کہا۔ حالے نے عرش کے الفاظ سن کر اپنے قدم واپس لے لیے۔ وہ بہت ضبط کے باوجود اپنے آنسو روک نہ پائی۔ تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا، اس رشتے سے آزاد کر دے گا؟ ہاں کر ہی تو دے گا، مجھ جیسی لڑکی کو کون اپنانا چاہے گا؟ مجھے خود عرش سے بات کرنی ہوگی۔ وہ اپنی طرف سے خیال کرتی آخر فیصلے پر پہنچی۔ وہ جو ابھی فریش ہو کر آیا تھا، حالے کو اپنے کمرے میں دیکھ حیران ہوا۔ وہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کہو، سن رہا ہوں، عرش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمیں اس رشتے سے آزادی چاہیے، بلاخر ہمت جمع کر کے اس نے کہہ ڈالا، جبکہ اس کی بات سن عرش کی رگیں غصے سے تن گئی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچا اور اسے بازو سے پکڑا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ غصے سے گھرایا۔ ہم آپ سے طلاق چاہیے، وہ اپنے آنسو روکتے بولی۔ جان لے لوں گا تمہاری اگر یہ لفظ دوبارہ منہ سے نکالا تو، وہ دھاڑا اور ساتھ میں اس کے بازو پر گرفت سخت کر دی۔ چھوڑے، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ اس کی سخت گرفت پر وہ پھڑپڑائی۔ ایک بات اپنے ننھے سے دماغ میں بٹھا لو، میرے جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی تم میرے نام سے منسوب رہو گی، وہ غصے سے گھرایا۔ اس کی باتیں سن وہ رونے لگی۔ آپ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، وہ روندی آواز میں بولی، اور جو تکلیف تم مجھے دے رہی ہو اپنے لفظوں سے، اس کا کیا؟ وہ دھاڑا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے ہماری باتوں سے؟ آپ صرف ہمیں تکلیف دیتے ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے نہیں، سب جھوٹ، سب دھوکہ ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ فرق پڑتا ہی ہے، تبھی تمہاری خاطر یہاں سے چلا گیا تھا۔ سوچا تھا تمہیں کچھ وقت دوں گا، لیکن نہیں، شاید تمہیں وقت دینا ہی نہیں چاہیے، وہ غصے سے چلایا۔ آپ ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ہم صرف آپ کی منکوہ ہیں، بیوی نہیں، وہ چلائی۔ منکوہ سے بیوی بننے میں کتنا وقت لگے گا؟ تمہیں تو بچپن سے ہی میرے نام کے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں رخصتی کی، تم مانو یا نہ مانو مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ گھرایا۔ ہم پابند نہیں آپ کے جو یوں ہم پہ حکم چلائیں، وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی۔ ہو پابند تم، سنا تم نے، ہو پابند تم میرے حکم کی، اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے اپنی اس ننھی سی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور مجھ سے الجھ کر، وہ لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ 1 سال تم نے مجھے میری محبت کی سزا دی ہے، 1 سال تم نے مجھے نظر انداز کیا ہے، اور کچھ دن میں یہ تمہاری حالت ہے۔ 1 سال جتنا تڑپایا ہے مجھے، جتنی اذیت دی ہے، دل تو چاہتا ہے تمہیں دوں، لیکن تم میری تو اذیت برداشت نہیں کر پاؤ گی، وہ کہتے ساتھ اس کا بازو آزاد کیا، جبکہ بازو کے آزاد ہوتے ہی وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور انگلیاں بالوں میں پھنسا لی۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا غصے میں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ اتنا ہی اپنی باتوں سے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ بخت کے تخت سے یہ لخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ ہم تو مقتل میں بے آتے ہیں بسد شوق و نیاز، جیسے آتا ہے شوق سے پکارا ہوا شخص۔ کب کسی قرب کی جنت کا تمنائی ہے، یہ تیرے ہجر کے دوزخ سے گزارا ہوا شخص۔ بعد مدت کے وہی خواب ہے پھر آنکھوں میں، لوٹ آیا ہے کہیں درد سے دھارا ہوا شخص۔ اب اندھیرے ہیں کہ لیتے ہیں بلائیں اس کی، روشنی بانٹ گیا دیپ پہ وارا ہوا شخص۔ موت کے جبر میں ڈھونڈی ہیں پناہیں اس نے، زندگی یہ ہے تیرے لطف کا مارا ہوا شخص۔ جب بھی حالات کی چھلنی سے گزارا خود کو، ہاتھ آیا ہے میرے مجھ سے نتھارا ہوا شخص۔ اگلے دن عرش نے اسفند خان سے رخصتی کی بات کی۔
اسفند خان کچھ سوچ کر رضامند ہو گئے اور پھر سب گھر والوں کو اطلاع دی۔ رخصتی کا سن کر ہالے رونے لگی۔ پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ آج اس کی رخصتی تھی۔ سبھی ہال میں پہنچ چکے تھے، بلیک 3 پیس پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، کلائی میں قیمتی رولیکس کی گھڑی مقید کیے۔ اسٹیج پر بیٹھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حالے نور کو لایا گیا۔ سرخ رنگ کا امتزاج کا لہنگا پہنے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عرش کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ سبز جھیل سی آنکھیں رونے کے باعث لال ہو رہی تھیں۔ عرش کو ایک پل کے لیے خود پہ غصہ آیا کہ اسے اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی اس پر۔ حالے نور اسٹیج پر پہنچی تو عرش نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے کچھ توقف کے بعد جھجکتے تھام لیا۔ کچھ ہی دیر میں قرآن پاک کے سائے میں عرش کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ وہ آئمہ خان کے گلے لگ کر بہت روئی۔ آئمہ خان کو لگا شاید وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم سے دور چلی جائے گی، اس لیے اسے چپ کروانے لگی، لیکن حقیقت تو بس عرش یہ جانتا تھا کہ وہ اس طرح کیوں رو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب خان ولا پہنچ گئے۔ حالے کو عرش کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ اب بھی سسکیوں میں رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، لیکن اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ عرش اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ تھوڑا از خود میں سمٹی۔ عرش نے دراز سے ایک مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر بہت ہی خوبصورت لاکٹ تھا، جس پہ اردو میں انتل حب لکھا تھا۔ دونوں کے نام کا پہلا حرف تھا اے اور ایچ۔ اس نے وہ لاکٹ باہر نکالا اور حالے کی گردن کے قریب لے جا کر اجازت مانگی۔ میں آئی؟ لیکن آگے سے خاموشی ہی تھی۔ عرش نے خود ہی وہ لاکٹ اس کے گردن میں پہنا دیا۔ حالے کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی، جسے دیکھ عرش کو بہت غصہ آیا۔ حالے رو مت، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب حالات جیسی بھی تھے، رخصتی تو ہو گئی ہے، اب تو رونا بند کرو۔ عرش اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ آئی ہیٹ یو، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، جب مقابل کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بٹ آئی لو یو، وہ لہجے میں شرارت لیے بولا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ منمنائی۔ معلوم ہے، لیکن جیسا بھی ہو تمہارا ہوں، وہ اسے تنگ کرتے بولا۔ ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے، وہ اس کے تنگ کرنے سے زچ ہوتے بولی۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے عشق ہے، وہ عقیدت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا۔ حالے بھی آنکھیں بند کی اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ کیا تھا یہ شخص؟ وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ اس سے ناراض بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن تمہارا عشق میرے جنون کے آگے کچھ نہیں۔ تمہارے لیے میں بہت جنونی بندہ ہوں، اور اس جنون کے آگے میں کچھ نہیں دیکھتا۔ 1 سال تم نے مجھے میری محبت کی سزا دی، 1 سال تم نے مجھے نظر انداز کیا ہے، اور کچھ دن میں نے 1 سال جتنا تڑپایا ہے، مجھے جتنی اذیت دی ہے، دل تو چاہتا ہے میں بھی تمہیں اتنے دوں، لیکن تم میری اذیت برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ زحال مسکین مکون برنجش، بحال ہجراں بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن، تمہارا دل ہے یا ہمارا دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن، تمہارا دل ہے یا ہمارا دل ہے۔ لیکن آپ تو جینی سے محبت کرتے ہیں۔ حالے کو یکدم جینی کا خیال آیا تو پوچھ لیا، واٹ؟ ایسا کس نے کہہ دیا تم سے؟ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم نے خود سنا تھا آپ کو اس کو کہہ رہے تھے۔ حالے نے اس دن والی گفتگو کے بارے میں یاد کر کے کہا۔ اس کا ایسے کہنے سے عرش نے اپنے دماغ پہ زور دیا تو اسے اپنی اور جینی کو اس دن والی گفتگو یاد آ گئی۔ کچھ دن پہلے، تم کب بتاؤ گے اسے، اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا مجھے؟ جینی نے عرش کو دیکھتے کہا۔ عرش نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوگا عرش، وہ کتنی معصوم ہے، میرا دل نہیں کرتا اسے ایسے دکھی دیکھنے کا۔ تم اب زیادتی کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ میں خود بتا دوں گی، نہیں تو، جینی نے کہتے دھمکی دی، جسے عرش نے ہوا میں اڑا دیا۔ تم میری دوست ہو یا اس کی؟ اور خبردار جو بتایا، میں مناسب وقت آنے پر خود اسے بتا دوں گا۔ جہاں 1 سال انتظار کیا ہے، وہاں کچھ پل اور صحیح۔ عرش نے کہتے ساتھ نظر باہر کی جانب کی، جہاں اسے ہلکا سا آنچل دکھا جو حالے نور کا تھا، جس کا اس نے کچھ صحیح نوٹس نہ لیا۔ اور یہیں حالے ہمیشہ کی طرح آدھی بات سن کر شک پہ مبتلا ہو گئی۔ اف!
حالے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اگر پوری بات سن لیتی تو اتنا رونا نہ پڑتا۔ وہ حالے کی عقل پر افسوس کرتے بولا، جو ہمیشہ صحیح ٹائم پر کام آنا تھی۔ وہ حالے کی عقل پر افسوس کرتے بولا، جو ہمیشہ صحیح ٹائم پہ کام نہ آتی۔ تو کیا وہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ سچ نہیں تھا؟ حالے حیرانی سے بولی، سچ تھا لیکن آدھا۔ وہ ہم تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ دراصل جینی میری دوست ہے، جب میں لندن گیا تھا تب ہی اس سے میری دوستی ہوئی تھی، اور پھر میں اسے پاکستان لے آیا تاکہ تم سے 1 سال کا بدلہ لوں گا۔ لیکن ایک آپ ہیں محترمہ، جو آدھی ادھوری باتیں سن کر وہم و گمان خود ہی کرنے لگتی ہیں۔ وہ ساری بات بتاتے آخر میں اس کے گال کھینچتے بولا، آپ سچ میں بہت برے ہیں عرش۔ وہ اس کی بات سن کر اس کے بازو پر تھپڑ جھڑتے بولی اور مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ عرش کو بہت پسند تھی۔ انتل ہوب، تم محبت ہو، زیر خندہ وات تشکست، کیونکہ تمہارا ہنسنا محبت ہے۔ وہ اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ کیے آہستگی سے بڑبڑایا، جبکہ اس کے اس ہزار پہ وہ شرما کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ہا ہا ہا، میری سبز آنکھوں والی بلی، عرش اسے اپنے حصار میں لیتے بولا۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا۔ آف وائٹ لہنگے میں بالوں کو پن کیے، دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے، ہلکے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ عرش نے بلیک 3 پیس ہی پہنا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ زارا خان نے ماشاء اللہ کہتے نظر اتاری۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ آخر ولیمے کا فنکشن بھی اختتام کو پہنچا۔ سبھی آج تھک چکے تھے۔ حالے تو آتے ساتھ ہی ڈریس چینج کر سو گئی۔ عرش جب کمرے میں آیا تو مزے سے سو رہی تھی۔ عرش بھی اسے جگانا نامناسب سمجھا، فریش ہو کے سو گیا۔ صبح ناشتے کے دوران جہاں خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کہیں آؤٹنگ پہ جائیں، اسفند خان نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ عرش نے سب کے اصرار پر رضامندی ظاہر کی، لیکن کہاں جائیں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن اس مشکل کو حالے نے حل کر دیا۔ ہمیں مری جانا ہے بابا، حالے نے اسفند خان سے کہا۔ پتہ تھا وہ اس کی بات نہیں ٹالنے والے۔ جیسا نور چاہے گی ویسا ہوگا۔ تم لوگ پیکنگ کر لو سامان وغیرہ کی، آج ہی نکلنا ہے تم لوگوں کو، اسفند خان نے کہتے نور کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ روم میں آئی اور اپنی عرش کی پیکنگ کرنے لگی۔ عرش کی پیکنگ کے دوران الماری سے کچھ نیچے گرا جسے اس نے جھک کر اٹھایا۔ وہ ایک بریسلٹ تھا جس پہ ایگل بنا ہوا تھا۔ بریسلٹ کو دیکھ حالے کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بالکل ایسا بریسلٹ پروفیسر ایہان کی کلائی میں موجود تھا جب وہ ان کے آفس گئی تھی۔ اسے وہ دن یاد آئے جب عرش اسلام آباد گیا تھا۔ تب پروفیسر ایہان کی موجودگی سے عرش کا احساس دلاتی تھی، اور اوپر سے پروفیسر ایہان کی نیلی آنکھیں، اس کا ذہن بہت الجھ گیا۔ اس نے بریسلٹ اپنی سائڈ ڈرا میں رکھ دیا اور عرش کے بعد میں اس کے متعلق پوچھنے کا سوچا۔ وہ سامان پیک کرنے لگ گئی۔ کچھ دیر میں وہ مری کے لیے نکل گئے۔ راستہ لمبا تھا تو حالے سو گئی۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ مری کی حدود میں داخل ہو گئے۔ گاڑی ایک کاٹیج کے باہر رکی۔ وہ دونوں اترے اور سامان لے کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ کاٹیج جتنا باہر سے خوبصورت لگ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی شاندار۔ سردی کے باعث حالے کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ اس نے شال کی ہوئی تھی لیکن پھر بھی سردی زیادہ لگ رہی تھی اسے، اور اس نے آتش دان میں آگ روشن کی جس سے تھوڑی گرماہٹ ہوئی۔ سفر میں تھکن کے باعث وہ جلدی ہی سو گئے۔ اگلے دن وہ مختلف جگہوں پر گھومے۔ انہیں یہاں آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران حالے بریسلٹ کے متعلق بھی بھول چکی تھی۔ آج ان کی واپسی تھی۔ حالے بہت خوش تھی کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا رہی ہے۔ آخر یہ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ خان ولا پہنچ گئے۔ سب سے مل کر اپنے روم میں آ کر وہ فریش ہوئی۔ فریش ہونے کے بعد سارا سامان الماری میں سیٹ کیا کہ تبھی اسے بریسلٹ کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے ڈراگ کھولا اور اس میں سے بریسلٹ نکالا۔ عرش جو فریش ہو کے باہر نکلا تھا، اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ پر نظر پڑتے وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ سے بریسلٹ لے لیا۔ یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ عرش نے بریسلٹ اپنی پاکٹ میں ڈالتے کہا۔ ہمیں ملا تو ہم نے سنبھال لیا، حالے نے جلدی سے کہا۔ عرش گردن ہلاتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہم نے ایسا بریسلٹ کہیں اور بھی دیکھا تھا، حالے نے اسے دیکھتے کہا۔ اس کی بات سن عرش کے حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ وہ ذہن پر زور دینے لگا کہ اس نے کہاں غلطی کر دی تھی، لیکن ایسی کوئی بات اسے یاد نہ آئی۔
کہاں دیکھا تھا؟ اس نے کسی احساس کے تحت حالے سے پوچھا۔ ہمارے ایک نئے پروفیسر آئے تھے، پروفیسر ریحان، ان کی کلائی میں ایک دن دیکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ان کی آنکھیں بھی آپ کی طرح ہیں، کبھی کبھی ہمیں لگتا تھا آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ حالے کچھ سوچتے بتانے لگی۔ اس کی باتیں سن عرش کو وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلے دن اسے آفس میں بلایا تھا۔ تب اس نے بریسلٹ پہن رکھا تھا۔ ہم عرش نے محض یہی کہا اور اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ حالے بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ اسے زارا خان سے کوئی کام تھا، اس لیے اس کا ارادہ ان کے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن عرش کو وہاں جاتا دیکھ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ جائے یا نہ جائے۔ پھر کچھ سوچ وہ کمرے کی جانب بڑھی، لیکن کمرے کے باہر پہنچ کر وہ رک گئی۔ جو بات اسے سننے کو ملی اس پہ یقین کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ عرش اپنے کمرے سے سیدھا اسفند خان کے پاس آیا تھا اس سے بات کرنے۔ بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے اسفند خان کو مخاطب کرتے کہا۔ کہو، کیا بات ہے؟ اسفند خان نے اسے اسی وقت کمرے میں دیکھ کر پوچھا۔ بابا، مجھے لگتا ہے اب حالے کو سچ بتا دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آج اس نے میرا وہی ایگل والا بریسلٹ اٹھایا ہوا تھا اور بہت کچھ وہ ایسا کہہ رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اس سے جھوٹ نہ بول پایا۔ مجھے لگتا ہے بابا اب صحیح وقت آ گیا ہے سچ بتانے کا۔ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، اور ویسے بھی اب تو وہ ملک بھی نہیں رہا جس سے حالے کو کوئی خطرہ ہو۔ عرش نے اسفند خان کے پوچھنے پر ساری بات بتائی۔ حالے یہ سب سن کر شاک تھی۔ اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ وہ اگلے ہی پل لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ اسفند خان ابھی کچھ کہتے کہ باہر سے کچھ گرنے کی آواز پہ انہیں قدموں باہر کی جانب کیے، لیکن دروازے سے باہر حالے کے بے ہوش وجود کو دیکھ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ عرش نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے اسفند خان اور باقی سب بھی نکل گئے۔ اس وقت سب ہاسپٹل میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں تو عرش ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری مسز کیسی ہیں اب؟ عرش نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیے، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس انہیں کسی بات کا شاک لگا ہے۔ ایسی حالت میں پرہیز کریں، انہیں ایسی باتیں بتانے کا جن سے انہیں کوئی شوق لگے، ڈاکٹر نے سمجھاتے کہا۔ کیسی حالت؟ عرش نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ جی، شی از ایکسپیکٹنگ، ڈاکٹر نے مسکراتے بتایا۔ ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ عرش نے بے چینی سے پوچھا۔ شیور، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عرش روم میں داخل ہوا تو وہ بستر پر نیم دراز تھی۔ اسے دیکھ حالے نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ حالے محبت سے پکارا۔ ہم سے بات کریں عرش، آپ نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے۔ آپ سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور ہمیں بتانا تک گوارا نہ کیا۔ ہم آپ سے خفا ہیں، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ آئی ایم سوری، میں مجبور تھا حالے، اس وقت۔ اب تو پتہ چل گیا نا، ویسے بھی ساری غلطی میری نہیں ہے، دریاب سے بھی پوچھو، وہ بھی برابر شریک ہے۔ عرش معذرت کرتے آخر میں دریاب کو بھی گھسیٹتے بولا۔ دریاب بھائی سے کیوں؟ حالے نہ سمجھی سے بولی۔ کیونکہ وہی دانیال خان ہے جو تمہارے ساتھ ایک کلاس میں تھا۔ دریاب خان عرف ڈی کے؟ کیا وہ دانیال دریاب بھائی تھے؟ ہم پہچان ہی نہ پائے۔ حالے افسوس سے بولی۔ چھوڑو وہ ان باتوں کو، آج میں بہت خوش ہوں حالے۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ عرش خوشی سے اسے گلے لگاتے بولا، جبکہ اس کی بات پہ حالے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر بات سمجھ جانے پر وہ شرما کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ہا ہا ہا، میری سبز آنکھوں والی بلی۔ عرش اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا اور محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم سے مجھے محبت ہے حالے، تب سے جب مجھے محبت کے ہیجے بھی معلوم نہیں تھے۔ تم میری زندگی کا کل سرمایہ ہو، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ تمہیں پا کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے آہستہ سے بولا، جبکہ اس کی خوبصورت اظہار محبت پر حالے شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ اس کے لیے بہت جنونی تھا، حالے کو اندازہ ہو گیا تھا۔ عرش نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔